سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے مجلس شورا کے معمول کے 48ویں سیشن کے خاتمے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ کابینہ پابندیاں اٹھانے کے دوسرے مرحلے کی تفصیلات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد تقریباً 84,000 ہو گئی ہے۔ اور انقرہ نے عہد کیا ہے کہ وہ لیبیا کی آئینی حکومت کی مدد جاری رکھے گا۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سن 2020 کا فرمان نمبر 60 جاری کیا ہے، جس کے مطابق مجلس شورا کا معمول کا 48واں سیشن 16 ذی قعد سن 1441 ہجری بمطابق 7 جولائی 2020 بروز منگل توڑ دیا جائے گا۔ فرمان کے مطابق اس فرمان پر عمل درآمد اس کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج ملک میں جمہوریہ انڈونیشیا کے سفیر جناب محمد بصری سیدی ہابی اور جمہوریہ بھارت کے سفیر جناب بی کمارن نے ملک میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ صاحب اسمو امیر نے دونوں سفرائے کرام کو دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ان کے کردار کے اعتراف کے طور پر الوجبہ اعزاز سے نوازا اور ان کی اگلی مہموں میں ان کی کامیابی اور دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں سفراء نے صاحب اسمو امیر اور ملک کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو، جمہوریہ روانڈا کے صدر پول کاگامی اور جمہوریہ بورونڈی کے صدر ایوارسٹ ندائی شیمی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی اور کینیڈا کی گورنر جنرل محترمہ جولی بائیٹ کا نام یوم کینیڈا کی مناسبت سے مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی صومالیہ، روانڈا اور بورونڈی کے صدور اور کینیڈا کی گورنر جنرل کو ان موقعوں کی مناسبت سے مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے صومالیہ کے وزیر اعظم جناب حسن علی خیری، روانڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر ایڈورڈ ایگرینٹی، بورونڈی کے وزیر اعظم جناب ایلن گیوم بونونی اور کینیڈا کے وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج کابینہ کے معمول کے اجلاس میں وزیر اعظم نے آج کابینہ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس کی ابتدا میں کابینہ نے وزیر صحت سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام سے متعلقہ تازہ ترین صورتحال کی تفصیلات سنی۔
کابینہ نے کہا ہے کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے اور پابندیاں بتدریج یعنی مرحلہ وار طریقے سے اٹھانے کے تحت اب کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نجی شعبے یعنی پرائیویٹ شعبے کے ملازمین کے لیے 2 جولائی 2020 جمعرات کے دن سے ڈیوٹی کے اوقات کے تعین سے متعلق جاری کردہ فیصلہ منسوخ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کابینہ نے اس کے آج کے ایجنڈے میں شامل دوسرے موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج ملک میں جمہوریہ بھارت کے سفیر جناب بی کمرن نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام کیا ہے۔ صاحب اسمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کی جانب سے اس نئے عہد کا اعلان کیا ہے کہ شامی عوام کی انسانی پریشانیوں میں کمی لانے کے لیے قطر 100 ملین امریکی ڈالر پیش کرے گا۔ وزیر خارجہ نے شام اور علاقے کے مستقبل سے متعلق برسلز کی چوتھی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے قطر کی جانب سے اس امداد کا اعلان کیا ہے۔ تو برادر شامی عوام کی فوری انسانی مدد کے لیے یہ ہے قطر کا نیا انیشیٹو۔ اس طرح اس مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ہوگا جس پر ان دونوں اہلکاروں نے گزشتہ فروری کے مہینے میں دستخط کیے تھے۔ اس میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ دوحہ میں اس دفتر کے قیام کے انتظامات شروع کر دیے جائیں۔ مجلس شورا نے ایک پارلیمانی مشاورت میں شرکت کی ہے جس کا عنوان ہے ہمارے مشترکہ مستقبل کی ضمانت۔ متعدد پارلیمانی گروپوں نے ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر کی مدد سے اس مشاورت کا اہتمام کیا ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والی اس مشاورت میں نوع انسانی کو بچانے کے لیے اور پائیدار ترقی کے لیے ہتھیاروں کے خاتمے کی غرض سے پارلیمانی اقدامات اور سیکیورٹی کی پالیسی پر کورونا وبا کے اثرات زیر بحث لائے گئے ہیں۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر پرزور انداز میں کہا ہے کہ ملک پر مسلط کیے گئے ظالمانہ محاصرے، یک طرفہ طور پر مسلط کیے جانے والے ظالمانہ اقدامات میں جو اب اپنے چوتھے سال میں داخل ہو گئے ہیں، حقوق انسانی کی متعدد خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ حقوق انسانی کے کمشنر کا ٹیکنیکل مشن اور حقوق سے متعلق متعدد بین الاقوامی تنظیمیں ان خلاف ورزیوں کی تصدیق کر چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے حقوق انسانی کے ہائی کمیشن کی سالانہ رپورٹ کے بارے میں قطر کی تقریر اور کورونا سے متعلق زبانی گفتگو میں قطر کے موقف پیش کیے ہیں۔ سفیر محترم نے کہا ہے کہ قطر میں رہنے والے تمام لوگوں کو ٹیسٹوں اور صحت کی سرپرستی کی تمام سروسز مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ صاحب سمو و امیر کی طرف سے 500 سے زیادہ قیدیوں کو ان کی صحت کی خرابی اور انسانی حالات کی بنا پر معافی دی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کے اس بحران کے دوران لیبر کو بھی ضروری تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ سفیر محترم نے مزید کہا کہ ظالمانہ محاصرے کے باوجود بھی قطر نے دنیا کے بہت سے ملکوں کو انسانی اور طبی امداد فراہم کی ہے تاکہ وہ کورونا کی وبا کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ویکسین تیار کرنے والی تنظیموں اور صحت کے اداروں کو 140 ملین ڈالر کی امداد دی جا چکی ہے۔ قطر میں آج سے کورونا کی وجہ سے عائد کی گئی مختلف پابندیاں ختم کرنے کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔
اس طرح قطر اس وائرس کا مقابلہ کرنے میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس عالمی وبا کے مقابلے کے لیے قطر کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی بہت کامیاب رہی ہے۔ صحت سے متعلق ان پابندیوں کو اٹھانے کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ملک میں اب اس وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد بھی تقریباً 84,000 ہو گئی ہے۔ ملک میں آج مزید 915 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کی جائے اور معاشرے کے تمام لوگ ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے رہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک مرتبہ پھر پرزور انداز میں کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کی آئینی حکومت کی مدد کرتا رہے گا۔ ترک صدر نے زور دے کر کہا کہ ان کا ملک لیبیا کو انقلابیوں کے ہاتھوں میں اور ان کے تصرف میں نہیں جانے دے گا اور اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور سوڈان میں 30 جون کی مناسبت سے کل ملین مارچ کیا گیا، اور اس مارچ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انقلاب کا ٹریک درست کیا جائے۔ سوڈانی وزیر ثقافت و اطلاعات فیصل محمد صالح نے کہا ہے کہ مظاہرین کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے مجلس شورا کے معمول کے 48ویں سیشن کے خاتمے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ کابینہ پابندیاں اٹھانے کے دوسرے مرحلے کی تفصیلات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد تقریباً 84,000 ہو گئی ہے، اور انقرہ نے عہد کیا ہے کہ وہ لیبیا کی آئینی حکومت کی مدد جاری رکھے گا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔